پوری کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے, پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے. پھر جب پیدا کیا فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ کیوں؟ اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو, بہت عظیم مخلوق پیدا کر رہا ہوں. فرشتے جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ کرکٹ کے چھکوں پہ کیسا 2 فٹ اچھل رہے ہیں یہ پوری قوم, اور چوکوں اور چھکوں پہ جناب ایسے ان کے جذبات, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی خوشی سے پاگل ہو رہا ہے, کسی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ اس کو سجدہ کرایا تو نے, اس سے زیادہ مہذب تو ہم ہیں. نسبح بحمدک ونقدس لک, جو ہر وقت باوضو ہو کے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کو بنا دیا تو نے مسجود ملائکہ. اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ ہوں گے, اس لیے اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے, سارے ایسے نہیں ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی سارا دن انہی فضولیات سے فرصت ملے گی تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت سننے کا ٹائم ملے گا آپ کو. انہوں نے کیا کہا ہے, ہم کیوں دنیا میں آئے, کیوں پیدا ہوئے, ہم سے کن باتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا, ان سوالات کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں ہے. سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تیاری کے لیے کہاں سے ٹائم ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فنکار اور گلوکار ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو جب سمجھ میں بات آئی تو انہوں نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. آپ سے ایک فلم نہیں چھوڑی جا رہی, اور وہ جو فلموں میں ہیرو آیا کرتا تھا اس نے ہمیشہ کے لیے فلم انڈسٹری کو لات مار دی. اس کو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے, مگر اس کی فلم دیکھنے والے کو پتا نہیں چل رہا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے. بڑی بڑی قربانیاں ہیں. آج دیکھو علماء کے پاس جو لوگ بیعت ہیں, جو ان سے تعلق ہیں, ان میں بڑے بڑے گلوکار بھی ہیں. امریکہ کے گلوکار ہیں بڑے بڑے جنہوں نے توبہ کی ہے, جو توبہ کر کے اسلام کی طرف آئے اور ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے. خیر سعید انور کو دیکھو, کھلاڑی تھا نا بہت بڑا, ایسی توبہ کی ہے کہ اب اس کا نام بھی کہیں پلیئر کے طور پر بولتے کیوں نہیں. اور بھی بہت سو نے توبہ کی, مگر کی تھوڑا تھوڑا ٹچ میں. چلو اچھا ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے, کوئی کوتاہی ہے تو اللہ معاف کرے, کچھ تو آئے. لیکن سعید انور جو ہے نا کھلاڑی, انہوں نے پلٹا کیسا کھایا ہے بولو بھائی. چھوڑ دیں, توبہ کی ہے تو بس سب کچھ. آج ہمارے کسی نوجوان کو گیند اور بلہ پکڑا دو, وہ اس امید پہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے شاید میں بھی بین الاقوامی ٹیم کا حصہ بن جاؤں, نیشنل اپنی قومی ٹیم کا حصہ بن جاؤں. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, وہ ٹیم میں شامل ہونے کی کوشش کی, اس نوجوان نے بہت محنت کی, فٹ بالر تھا وہ, تو جو فٹ بال کی جو ٹیم ہے نا وہ چاہتا تھا میں اوپر سطح پہ جاؤں. کئی سال اس نے فٹ بال میں لگائے, ایکسرسائز, اور اتنا بہترین فٹ بالر بن گیا تھا, مگر اس کی سلیکشن نہیں ہو سکی. تو مینٹلی کیا ہو گیا, سیٹنگ آؤٹ. تو اس سے کوئی بولے کہ بھائی تم تو کرکٹ کی زیادہ ہمارے ہاں ملک میں ویلیو ہے فٹ بال سے, اس سے کوئی پوچھے کہ تم تو فٹ بال میں جا رہے تھے, نہیں جا سکے, تمہارا مینٹل, تمہاری سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. ہم ایسے کھلاڑیوں کو بھی جانتے ہیں جو اوپر تک پہنچ چکے تھے مگر انہیں چھوڑ دیا بالکل. تو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بادشاہ چھوڑنا بھی آسان, کھیل چھوڑنا یا فلم انڈسٹری سے توبہ کرنا یہ تو بہت بات کی چیز ہے. وہ بادشاہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں اگر ظلم کر رہے ہوں. اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے بھائی پھر دیکھتے رہو سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ کے میچ. اور جب میں بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں ان مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے ہمارے کرکٹ دیکھنے سے. میرے بیان ہوا تو اس پہ ایسے ہی کمنٹس آئے تھے لوگوں کے کہ مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی. ہم اگر ملک کی محبت میں کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے, ملک کی محبت میں تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو کیا کر رہے ہو, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. کہہ رہے ہیں اس میں کون سا ناجائز ہے, کیا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کا بہت زیادہ. کوئی ویژن بناؤ, کوئی مقصد بناؤ, اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرو, اور اس مقصد کے درمیان میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دو. بولے ہم نے یہ ہدف ہے, یہاں تک پہنچنا ہے, اس میں کرکٹ رکاوٹ بن رہا ہے اس کو لات مار دو, اس میں ڈرامے فلم میں رکاوٹ بن رہا ہے ہٹا دو اس کو راستے سے.